ایک حدیث میں یہ آیا کہ فقیر دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، نہ غیر کا اور نہ رب کا۔ یہ حدیث میں ہے کہ ایک مقام آتا ہے کہ فقیر اللہ کا بھی محتاج نہیں رہتا۔ وہ کس طرف اشارہ ہے کہ رب کی خواہش کا لباس بھی اتار دیا، اب وہ اس کے اندر رب چمک رہا ہے خواہشوں کے بغیر، تو اب وہ جب رب ہی اندر ہے تو اب کس کا محتاج ہوگا وہ؟ لہذا اس کی خواہش کو بھی اتارنا پڑے گا آخر میں۔ شکر ہے آپ نے ابھی تک ایک سوال نہیں کیا، مجھے تھا کہ کوئی کرے گا یہ سوال، لیکن خیر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئی ہو۔ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جنت صرف انسانوں کے لیے بنائی ہے، جنات جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یہی کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر ہم یہ بھی تو سنتے ہیں نا کہ جنت میں اور جہنم میں جانے سے پہلے ہمارے اندر، خاص طور پر جنت میں جانے سے پہلے ہمارے اندر قدسی نفس ڈالے جائیں گے۔ تو قدسی نفس کیا وہ جن نہیں ہے؟ سوال یہ ہے، جو قدسی نفس ہوگا کیا وہ جن نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں وہ جن نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی نفس خواہش کریں گے۔ تو اب یہ جو کنفیوژن ہے، یہ کنفیوژن کہاں سے آ رہا ہے؟ کیوں بھائی بتاؤ؟ جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی نفس خواہش کریں گے، اور نفس قوم جنات سے ہے، اور جنات کا داخلہ ممنوع ہے جنت میں، تو اب وہ نفس کی خواہش کا پھر کیا بنے گا؟ یہ ایک سوال ہے یا نہیں ہے؟ جنات جا نہیں سکتے نا جنت میں، نہیں جا سکتے نا، تو یہ لطیفہ نفس یہ بھی تو قوم جنات سے ہے، قدسی نفس ان کے اندر ڈالا جائے گا، اس کے بغیر مزہ ہی نہیں ہے۔ یعنی انسان کی لذت، انسان کا مزہ انسان کے پاس نہیں ہے، ایک نفس اس کے اندر ڈالا جاتا ہے، اس کی وجہ سے مزہ آئے گا۔ تو بھائی مزے تو لے گئے علی رضا، آپ کو کس بات کا مزہ آئے گا؟ نہیں مجھے بتاؤ۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا ہے؟ نام یہی رکھا ہے نفس، یا ہر وہ چیز ہوگی جس کی نفس خواہش کریں گے۔ تو ہم نے جب پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں نفس نے جن کی خواہشیں کی ہیں ان کا ذکر کیا ہے، کہ دنیا میں نفس نے جو خواہشیں کی ہوں گی جنت میں ملیں گی ان کو سب کو وہ، اور خواہش دنیا میں کی ہوتی۔ اچھا پھر ہم نے کہا کہ دنیا کے اندر تو نقلی چیزیں تھیں، جنت میں تو اصلی چیزیں ہوں گی۔ پھر آپ بولیں گے یہ جو خواہش کی یہ تو دنیا کے حساب سے ہے، بھائی جنت کے حساب سے تو نہیں ہے خواہش، چلو آگے بڑھو، پھر کیا ہوگا؟ تو وہ نفس جو جن کو نفس کہا گیا ہے نا، وہ جنات سے نہیں ہوں گے نفس قدسی، وہ موکلات ہوں گے جو بطور نفس قدسی آپ کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اب ہاروت ماروت جو آئے تھے ان کے اندر تو نفس ہوتا نہیں، ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا نا۔ تو ان سے یعنی اللہ کی نافرمانی کس نے کرائی؟ وہ تو فرشتے تھے نا ہاروت ماروت، ان سے کس نے کرائی؟ ان کے اندر تو نفس تھا ہی نہیں۔ اچھا جس وقت شیطان نے مائی ہوا کو بہکایا تھا اس وقت بھی ان کے اندر نفس نہیں تھا، نہ آدم میں اس وقت نفس تھا نہ ان کے اندر نفس تھا، تو آرام سے رہ رہے تھے بیچارے جنت میں۔ تو یہ ہو گئی نا بات۔ اس کو اب ریشمی رومال میں لپیٹ کے کہیں کہ بھائی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا اب یہ جو جنت کی لذات جو اللہ نے بنائی تھی، یہ لذات کا خیال کہاں سے آیا، اور اس کو کس نے کہا کہ یہ لذت ہے؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے نا۔ ہم کو تو نہیں پتا تھا نا کہ لذت کیا ہوتی ہے، یہ پتا تھا؟ آپ کو پتا تھا؟ نہیں پتا تھا نا۔ تو ہم کو کس نے برین واش کیا کہ یہ لذت ہے، اس کو لذت کہتے ہیں؟ اچھا پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ہوتی ہے لذت؟ آپ نے یہ لذت دیکھی تھی، چکھی ہوئی تھی پہلے؟ عورت کے جسم میں لذت ہوتی ہے، اس کے حسن میں لذت ہوتی ہے، آپ کو کیا پتا؟ آپ نے چکھی ہوئی ہے؟ نہیں ایسے سوال ہے، برا نہیں ماننا۔ تو ہم کو کہا گیا ہے کہ یہ جنت کی لذات ہیں، تو یہ سارا پہلے سے پلان کیا ہوا ہے۔ جس کو ہم لذت کہہ رہے ہیں نا آج، یہ ہمارا فلسفہ نہیں، اللہ کا فلسفہ ہے۔ اللہ نے اس کو لذت قرار دیا ہے، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں
ہم کو کیا پتا تھا کہ یہ لذت ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب دنیا میں ہم آئے، یہاں ہم رہے، تو اللہ نے تو پہلے کہہ دیا یہ دنیا کے لذات ہیں، تو یہ دنیا کے لذات بھی اسی نے بنائے ہیں۔ لذت کی خواہش ہوگی تو اس لذت میں آپ کے لیے مزہ ہوگا۔ جتنی خواہش ہوں گی آپ کی روح پر اتنے ہی لیئرز چڑھ جائیں گے۔ ایک لذت کی خواہش ہوئی، وہ آپ کے اوپر ایک لیئر کا کام کرے گی آپ کی روح پر۔ یہ ایک لذت کی خواہش ہے، اس کی ایک لیئر چڑھ گئی۔ یہ دوسری لذت کی خواہش بھی ہے، اس میں ایک لیئر اور چڑھ گئی۔ اس لذت کی خواہش بھی ہے، اس میں ایک لیئر اور چڑھ گئی۔ تو آپ کی روح تو دب گئی بیچ میں، لذتوں کے اندر ہی گھری رہی۔ امام مہدی کا کام یہ ہے کہ تمہاری روح کو ننگا کر دیں، تمام لذات کے جو برقعے پہنے ہوئے ہیں تمہاری روح نے، جو لباس پہنا ہوا ہے تمہاری روح نے، ان تمام کو اتار دیں۔ قرآن مجید میں اس مقصد کے لیے ایک لفظ بیان ہوا ہے کہ مرد اور عورت، میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ لباس کا مطلب وہ پرت ہے جو روح پر خواہش بن کر چڑھ جاتی ہے اور رب اور تیرے بیچ میں فاصلہ کریٹ کرتی ہے۔ میں شکیل سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، اب یہ دوستی کی جو خواہش ہے یہ ایک لیئر بن کے میرے قلب اور میرے روح پہ چڑھ گئی۔ میں اس سے بھی جان پہچان کرنا چاہتا ہوں، اس کی خواہش میرے اندر اٹھی تھی نا، اس کی لیئر ایک اور چڑھ گئی۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سارے لباس اتار کے پھینک دے، نہ کسی کی خواہش کر، یہاں تک کہ رب کی خواہش بھی ایک لیئر بن جاتی ہے۔ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ تو اس کی خواہش کو بھی اتار کے پھینک دے تاکہ تیری روح برہنہ ہو جائے اور تو برہنہ روح کے ساتھ اس سے ملاقات کرے، بغیر خواہش کے مل، روح کو برہنہ کر کے اس کی بھی خواہش کو اتار کے پھینک دے، اس کی تمنا بھی اتار کے پھینک دے، اس کی خواہش بھی اتار کے پھینک دے۔ یہ بھی نہ کہے کہ مجھے تیری طلب ہے، طلب کرتا جا، طلب کہنا چھوڑ دے، اتار دے۔ یہ لباس خواہش ہے، لباس قرآن میں لکھا ہے نا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، لکھا ہے نا۔ تو لباس کا مطلب جو ہے، آپ تو سمجھ رہے ہیں لباس ہے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاؤ لباس پہن لیا، نہیں، لباس خواہش ہے روح کا۔ جس کی خواہش ہوگی وہ ایک لباس بن کر تیری روح پہ چڑھ جائے گا۔ اب لباس جو تو نے پہنا ہوا ہے، لباس انسان کے اوپر جو ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ لباس کی وجہ سے انسان کا ڈیل ڈال جو ہے چینج ہو جاتا ہے۔ کچھ لباس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، کچھ لباس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے فزیکل ڈیفیکٹس کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو لباس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہاں، جس خواہش کا بھی لباس تو پہنے گا، وہ خواہش جتنی طاقتور ہوگی اتنا موٹا دبیز لباس تیری روح پر چڑھ جائے گا۔ لہٰذا فقر میں ایک مقام یہ آتا ہے، جب یہ کہا نا کہ اذا تم الفقر، کہ جب فقر مکمل ہو جائے گا فہو اللہ، تو پھر تیرے اندر صرف اللہ رہ جائے گا۔ ایک مقام پر ایک حدیث میں یہ آیا کہ فقیر دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، نہ غیر کا اور نہ رب کا۔ یہ حدیث میں ہے کہ ایک مقام آتا ہے کہ فقیر اللہ کا بھی محتاج نہیں رہتا۔ وہ کس طرف اشارہ ہے کہ رب کی خواہش کا لباس بھی اتار دیا، اب وہ اس کے اندر رب چمک رہا ہے خواہشوں کے بغیر۔ تو اب وہ جب رب ہی اندر ہے تو اب کس کا محتاج ہوگا وہ؟ لہذا اس کی خواہش کو بھی اتارنا پڑے گا آخر میں کہ مجھے رب چاہیے، اس خواہش کو بھی اتارنا پڑے گا۔ ایک مقام ایسا آئے گا کہ جہاں تجھے چاہیے رب، میری طرف دیکھو نا یار، جہاں تجھے رب چاہیے ہے نا، تو رب کی چاہت لے کے وہاں جائے گا، لیکن رب کی چاہت روح کا لباس بن کے تیرے اور رب کے بیچ میں فاصلہ بنائے گی اور تو راندہ درگاہ ہو جائے گا۔ مرشد کے ساتھ جائے گا تو مرشد پہلے یہ سکھائے گا، کیا سکھائے گا؟ کہ میں ہوں نا، اب کون سے رب کی تلاش ہے تجھے؟ میں مل گیا نا، رب مل گیا، اب اس تمنا کو چھوڑ دے کیونکہ میں مل گیا۔ پھر وہ اس تمنا کو چھوڑ کے رب کے سامنے کھڑا کرتا ہے، پھر اس کی روح برہنہ ہو کر رب کے سامنے جب جاتی ہے تو رب کا عکس روح پر پڑتا ہے، روح رب جیسی، رب روح جیسا، کیونکہ برہنہ ہوتی ہے۔
اگر اس کی بھی خواہش ہو تو روح اور رب کے بیچ میں فاصلہ ہو گیا، لہذا اس کی خواہش کو بھی نکالنا پڑے گا، اس کی بھی خواہش نہ ہو، اور جب اس کی بھی خواہش نہیں رہے گی تو روح تیرا ایک آئینہ بن جائے گی، روح کے اندر وہ نظر آئے گا، اور یہ وہ مقام ہے جس کے لیے حدیث میں آیا اذا تم الفقر فہو اللہ، جو فقر میں کامل ہو گیا فہو اللہ، پھر وہ اللہ ہے۔ نہیں آ رہا ہوگا نا سمجھ میں؟ تو یہ ہے راز کی بات کہ جب تم جنت میں جاؤ تو ان خواہشات کو اتار کے جانا، جب ان خواہشات کو اتار کے جاؤ گے نا تو پھر رب کے اور تمہارے بیچ میں فاصلہ نہیں ہوگا، اور اگر یہ خواہشات کے جنت میں یہ ملے گا، یہ ملے گا، حوریں ملیں گی، محلات میں رہیں گے، ان خواہشات کا انبار، موٹے موٹے لباس روح پر چڑھے ہوں گے تو ان خواہشات کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آئے گا، اور اگر تم برہنہ روح لے کر جنت میں چلے گئے پھر تم کو وہاں رب کی یاد ستائے گی، کیونکہ روح برہنہ ہوگی بغیر کسی خواہش لباس کے ساتھ۔ آپ اس بات کو ہی چھوڑ دیں کہ جی جنت میں ہم نے حوریں لینی ہے، محلات لینے، لعنت بھیجو محلات اور حوروں پر، تمہیں رب چاہیے، رب چاہیے۔ یہ خواہشات نکلیں گی تو روح برہنہ ہوگی، پھر اس کو رب کی یاد آئے گی۔ Amra TV, the place to connect with God.